زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ جب شہیدوں کے سر شام کو روانہ کیے گئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پر تھا۔ راہ میں ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس آیت پر پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ترجمہ کنز الایمان، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو میں اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ پارہ 15 سورۃ الکہف آیت نمبر 9۔ یہ آیت مبارکہ سنتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک نے فرمایا، یا طالی القرآن اعجب من قصۃ اصحاب الکہف قتلی و حملی، اے قرآن پڑھنے والے، اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ عجیب ہے میرا قتل کرنا اور سر نیزے پر لیے پھرنا۔ تو یہ ظالم جہاں ٹھہرتے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پہرا دیتے۔ ایک راہب نصرانی نے دیکھا تو ان ظالموں سے پوچھا، یہ سر کس کا ہے؟ آخر کس کا سر لیے پھرتے ہو؟ انہوں نے بتایا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے۔ تو اس نصرانی نے جواب دیا، تم برے لوگ ہو، کیا 10,000 اشرفیاں لے کر اس پر راضی ہو سکتے ہو کہ ایک رات یہ سر میرے پاس رہے؟ دنیا کے کتوں نے قبول کر لیا۔ راہب نے سر مبارک لے کر دھویا، خوشبو لگائی، رات بھر اپنی ران پر رکھے دیکھتا رہا، ایک نور بلند ہوتا پایا۔ راہب نے وہ رات رو کر کاٹی، صبح اسلام لایا اور گرجا اور اس کا مال و متاع چھوڑ کر اہل بیت کی خدمت میں عمر گزار دی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ تھی میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کی کرامت۔ ایک راہب نصرانی نے اس سر مبارک سے محبت کی، اس سر مبارک کو خوشبو لگا کر اپنے پاس رکھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ وہ مسلمان ہو گیا اور زندگی بھر اہل بیت کی خدمت کرتا رہا۔ دوسری طرف یہ خبیث مسلمان ہونے کے باوجود بھی انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا، اور اپنے آپ کو بلکہ اپنی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، کتوں کی موت مرے اور آخرت تک تڑپتے رہیں گے، مرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اہل بیت کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، جس طرح انہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، یہ دین ہم تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالی اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ عز و جل، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، شہیدان کربلا کا واسطہ ہم سب کو نیک پرہیزگار، متقی اور با عمل مسلمان بنا دے۔